سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس مقدس مطہر پاک بی بی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ عالمہ، عاملہ، کاملہ، عادلہ، قاریہ، صالحہ، ولیہ، صاحبہ، راحمہ، عاطفہ، محسنہ، مالکہ، عالیہ، صائمہ، صابرہ، شاہدہ، شاکرہ، فاخرہ، ناصرہ، حامدہ، خاشیہ، صاف دل، نیک خو، پارسہ، شاکرہ، شافعہ، عاقلہ، سیدہ، ساجدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، مطہرہ، راضیہ، واعظہ، پارسہ، عارفہ، سیدہ کائنات، مادر سیدین، مرکز دائرہ و عرفان، جگر گوشہ رسول انس و جاں، مصداق انا آتینا کل کوثر، ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سرچشمہ صبر و رضا، شہیدان وفا، نشانی ختیجۃ الکبریٰ، افتخار حوا، الائمہ، الحسن، الحسین، السبتین، خاتون جنت، شیر خدا کی زوجہ، سرکار کی دختر پاک، سرکار کا جگر گوشہ، پاک بی بی بطول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے متعلق حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرۂ ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام انبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح الا کی شان، اور جب صبا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، جب صبا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان، اور فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سیدہ پاک کے ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور من کجا والی بات ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم پاک بی بی کا مکمل تعارف کبھی بھی پیش کر سکیں۔ وہ سرور حسین نقشبندی نے کہا تھا نا کہ ان کی میں بات کروں یہ نہیں میری اوقات، ان کی میں بات کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، اور بے شک ان کے فضائل، ان کا مقام حضور جانتے ہیں یا حضور کا خدا جانتا ہے۔ آج سیدہ پاک بطول بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کرنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے، اور آج کی اس گفتگو میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا فضل، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم اس پاک بطول زہرا بی بی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جب وہ میدان حشر میں تشریف لائیں گی تو سب کو حکم کیا جائے گا کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، اور ان کی شانیں تو وہی جانتے ہیں نا، جیسے وہ میں شعر پڑھ رہا تھا کہ حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ عائشہ سے پوچھ جا کے رتبہ ام الحسن، تو وہ بڑے لوگ ہی بڑے لوگوں کی شانوں کو جانتے ہیں۔ تو آپ جی بے شک، تو آپ سب مجھے بتائیں کہ سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کا نام و نسب کیا تھا، اور ان کی ولادت باسعادت کس مقدس گھرانے میں ہوئی، اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل، اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اہل بیت رضوان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس محبت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کے وسیلہ سے، اس محبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اہل بیت کے صدقے سے ہمارے جو گناہ ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ کائنات کے اندر اس سے اعلیٰ اور افضل گھرانہ کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بن وسلم عبداللہ بن عبد المطلب، عثمان بھائی اس سے اعلیٰ نسب خاندان نہیں ہے کوئی، ایسے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے اس کائنات و ما فیہا میں اس سے اعلیٰ نسب خاندان نہیں ہے۔ ایسے صحیح بات۔ خدیجہ بنت خولد جن کی والدہ ہوں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بابا ہوں، ان سے اعلیٰ حضرت علی جن کے خاوند ہوں، ایسے ہی تب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جن کے بیٹے ہوں، اور زینب جن کی بیٹی ہو، اور رقیہ ام کلثوم اور سیدہ زینب جن کی بہنیں ہوں۔ بھائی واہ واہ واہ، کیا بڑا لمبا، یقین کریں شاید مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ ایسے ہی مجھے تو اس بات کا احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ ایسے عثمان بھائی یہ جو احساس اور یہ جذبات ہے، یہ کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اہل بیت سے بے انتہا محبت کی توفیق دے دیں، آمین۔ عثمان بھائی بے شمار ان کے القاب ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اپنے انٹرو میں بہت زیادہ القابات کو ذکر کیا، اور یہ تو کچھ لیکن یہ ان کی شان کے مطابق ایک اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ کی قسم یہ بجا ہے۔ بے شک، وہ تو کجا من کجا، وہ کہاں ہم کہاں، ہمارا تو کوئی۔ ان کی کنیت ام السبتین، ام الحسنین، ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، بے شک کئی کنیتوں سے ان کو نوازا گیا، طیبہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، رضیہ، کئی القابات سے نوازا گیا۔ ان کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی، مختلف اقوال ہیں، 608 عیسوی سے لے کے 615 تک مختلف روایات ہیں، لیکن جو صحیح سند کے ساتھ جو روایت ثابت ہے وہ یہ ہے کہ راجے کو لیے یہ کہ 615 عیسوی میں ان کی جو ہے ولادت بسعادت ہوئی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، نبوت کا اعلان نبوت کا 5واں سال تھا، اور صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں ایک چاند نمودار ہوا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اسی قول کو امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے کہ 615 جو ہے وہ عیسوی راجے قول ہے، یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ باقی مختلف اقوال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی، بھائی واہ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناز نخرے اٹھائے، کیا بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ کھیلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ یہ سوار ہوئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی پرورش کی۔ ان کے وصال کے بعد فاطمہ بنت الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ان کی تربیت کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھائیں۔ ان کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف سے نوازا گیا،
ان کے بعد اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرف سے نوازا گیا. وہ جتنی شخصیات ہیں وہ خود ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن جس شخصیت کی تربیت کر رہی ہیں خدا کی قسم اس تربیت پہ وہ بھی رشک کرتی ہیں. ایسے ہی اس تربیت پہ وہ بھی رشک کرتی ہیں. تو ایسا ہی ہے حافظ صاحب. صحیح وہ حضرت اقبال بھی فرماتے ہیں نا کہ وہ فارسی کا اشعار جس کا مفہوم اور ترجمہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ والدہ تھی، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 3 ایسی نسبتیں حاصل ہیں کہ اس کا جوڑ نہیں، کہ ان کے والد رسول خدا، ان کے شوہر تاجدار حلتا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور امام حسن اور امام حسین ان کے بیٹے. اور وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کے تقاضوں کا وہ پاس نہ ہوتا تو میں کعبے کی بجائے فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا. تو سیدہ کی یہ شان ہے. تو وہ ان کا تو نام بھی وضو لے کے بھی کیا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ اتنی پاک اور بطول بیوی ہیں. تو حافظ صاحب میں آج اپنی کیفیت آپ کو اس پروگرام میں بتا نہیں سکتا کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رسول پاک کی نگاہ ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کرم ہے کہ ان کے ذکر کے لیے انہوں نے ہمارا انتخاب فرمایا. ان کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ کی مقدس مطہر جو زندگی ہے، حالات زندگی، اس کے متعلق آپ ہمیں اور ہماری آڈینس کو کچھ بتائیں، ہماری ماؤں بہنوں کو. بھائی چھوٹی عمر میں ہی والدہ کا وصال ہو گیا جی، اور والدہ کی وصال کے بعد جو اسلام کی ابتدائی خواتین تھی جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں اسلام قبول کیا، ان میں سے بعض خواتین کا انتخاب کیا گیا. صحیح. سب سے پہلے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کیا گیا. انہوں نے ان کی 2 ہجری تک انہوں نے ان کی پرورش کی. صحیح. 2 ہجری کو ان کا بھی وصال ہو گیا. اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے یہ منصب عطا کیا گیا تو میں نے یہ کوشش کی، میرے دل میں خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ادب سکھاؤں گی. کہتی جب میں اس بات کی خواہش کی اور اس بات کا ارادہ کیا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کو اپنے سے بھی زیادہ مؤدب پایا. صحیح. پہلے سے اپنے سے بھی زیادہ مؤدب پایا. وہ جو ان کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی اس بات پہ رشک کر رہے ہیں، اور صرف رشک نہیں کر رہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت میں یہ چیز ایڈ کریں گے، اور جب وہ ایڈ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چیز تو ان میں سے پہلے اتم درجہ میں موجود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا، یہ خاص عنایت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. حضرت فاطمہ کے بچپن کی بات ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور بھوک کی وجہ سے ان کے چہرہ جو تھا وہ زرد پڑ چکا تھا. پتہ نہیں کب سے کھانا نہیں کھایا تھا. تو جب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پاس بٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ فاطمہ کی بھوک کو سیراب کر دے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کی دیر تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو چہرہ انور تھا اس کی جو زردی تھی وہ سرخی میں تبدیل ہو گئی، اور ان کے چہرے پہ ایسے تھا جیسے خون دوڑ رہا ہے، اور چہرہ اس قدر حشاش بشاش ہو گیا کہ میں نے ان کو اس سے پہلے اتنا حشاش بشاش نہیں دیکھا تھا. بلکہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی اس دعا کے بعد زندگی میں مجھے کبھی بھی بھوک کی شدت نے بے بس نہیں کیا.
سبحان اللہ. یہ ان کا بچپن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انہوں نے بھی ہجرت کی. مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جو ہے وہ سیدہ سے ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. کئی حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اظہار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس معاملے میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں. اسی اسنا میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی سے پوچھا کہ علی مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر لوں، تمہیں قبول ہے؟ اللہ. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی عثمان بھائی، اس بات کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا اچھل اچھل کے آسمان کو لگنا، کائنات کی سب سے پاکیزہ، کائنات کی سب سے عظمتوں والی، کائنات کی سب سے پاکیزہ، کائنات کی سب سے بلند و بالا، سب سے عرفہ و اعلیٰ نسب والی، سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھنے والی، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی، وہ کہ جن کو سورج نے بھی نہیں دیکھا، جن کے پردے کے تقدس کو سورج نے بھی نہیں چھوا، جن کو چاند کی کرنوں نے بھی نہیں چھوا، وہ جو خدا سے کہا کرتی تھی کہ یا اللہ تیری رات چھوٹی ہے، اس کو تھوڑا لمبا کر، میں ابھی رکوع بھی نہیں کرتی اور رات ختم ہو جاتی. ان کے متعلق جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی شاید اس بات کو الفاظ میں بیان کرنا بے شک ممکن نہیں ہے. ایسے ہی حضرت مقداد بن اسود وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی نے ہاں کر دی تھی تو انہی کو کچھ رقم دے کے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا. تو ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی مدد کے لیے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کی مدد کے لیے گئے. تو انہوں نے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسے دیے تھے، ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر دیا تھا، وہ حق مہر بھی کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر زرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو جو مومن اور مرد کی وہ شان ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کو تو نہیں، لیکن اپنی زرہ کو بیچ دو. مختلف روایات ہیں 400 درہم میں یا 500 درہم میں وہ اس کو بیچا گیا. تو وہ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا. اس کو خریدا اور بعد میں وہ پھر ان کو گفٹ ہبہ بھی کر دیا، واپس بھی کر دیا. کیا محبتیں ہیں نا عثمان بھائی، واپس بھی اسی مطلب ہبہ کر دیا نا. تو وہ جب اس کی رقم جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رقم کو حضرت مقداد کے حوالے کر دیا. صحیح. تو اسی رقم میں سے کچھ جہیز کا سامان خریدا گیا، اور جو بھی سامان تھا وہ تھوڑا بہت جتنا بھی تھا، تو وہ جب سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ایک بستر تھا چمڑے کا اور 4 چھوٹے تکیے تھے، کچھ برتن تھے، ایک چکی تھی. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سامان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا ہوگا اس وقت کہ کائنات کی شہزادی، بے شک بے شک جنت کی شہزادی اور کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے افضل نبی کی بیٹی اور اس بادشاہوں کے بادشاہ جس دربار پہ آ کے سلامی دیتے ہیں، ان کی بیٹی اور ان کے جہیز کا سامان یہ مٹی کے چند برتن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ
یہ ان مٹی کے برتنوں میں برکت عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر وہ برکت کیسی تھی؟ وہ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس سے کہ وہ برکت پھر کیسی تھی، وہ کسی سے بھی پھر ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی مقیم رہی ذی الحجہ میں. پھر ان کی جب رخصتی ہوئی تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا تو رخصتی کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے چلے گئے. تو جب گئے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ پانی لے کے آؤ. تو وہ گلاس میں پانی لائیں، برتن میں پانی لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو دم کیا اور اس پانی کو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں پر اور ان کے سر پر اور ان کے سینے مبارک پر اور کمر مبارک پہ چھڑکا اور دعا دی. کہا کہ یا اللہ فاطمہ اور علی کو اور ان کی نسل کو شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا یہ شادی کے بعد اپنے گھر کے کام کاج خود ہی کیا کرتی تھیں. تقریباً 7 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنیز عطا کی. حضرت فضہ کے نام سے مشہور تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ان کو کنیز عطا کی تو جب وہ آپ ان کے پاس آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن گھر کے سارے کام میں کروں گی اور ایک دن تم کرو گی. اللہ کنیز کے بھی آرام کا اور ان کی مطلب اس کا سہولت کا چیزوں کا اس حد تک خیال تھا کہ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں اس پہ زیادہ برڈن نہ آ جائے. یعنی تقوی کا جی ایک درجہ ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا. کبھی بھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ کوئی چیز کھانے کا دل ہے میں لا دوں؟ تو فرمانے لگی کہ نہیں، میرے بابا نے تاکید کی تھی کہ علی سے کبھی کوئی سوال نہ کرنا. اللہ اکبر. اگر علی اس کو پورا نہ کر سکا تو اس کے دل میں پشیمانی ہوگی. تب بھی کس کا خیال آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ سنا تو وہ بازید ہو گئے کہ نہیں مجھے بتاؤ کیا کھانا ہے میں لے کے آتا ہوں. یہاں تک کہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم دے دی کہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گی. تو اس وقت صرف ایک انار کی فرمائش کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انار لے کے آئے اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ سب زندگیاں ختم ہو جائیں اور 1400 سال سے ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اشعار کی صورت میں، احادیث جو مروی ہیں تو وہ تو کبھی پورے ہی نہیں ہو سکتے. اس پاک بی بی کا ذکر پاک تو کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ تو سارے اپنا اپنا بس حصہ ڈال رہے ہیں جس کے حصے جتنی سعادت آ رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کے حوالے سے ایک احادیث میں جو باب ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں عطا کریں. بڑا لمبا ٹاپک ہے فضائل کا. میں کوشش کروں گا بس 2-3 روایتیں جو بیان کروں ان سے تھوڑا سا صرف اپنا حصہ ڈال دیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات میرے اوپر اترا وہ اس رات سے قبل کبھی آسمان دنیا پہ نہیں آیا. صحیح. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ اجازت لی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. صحیح. تو وہ جب آیا اس نے آ کے سلام عرض کی اور سلام عرض کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی اور حسن اور حسین اہل جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں. صحیح. سبحان اللہ. اس سے بڑی فضیلت عثمان بھائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں
اور کائنات کی جتنی بھی خواتین ہیں ان خواتین کی دنیا میں بھی اور جنت میں بھی سردار ہیں. بے شک سبحان اللہ. اچھا اسی طرح حضرت مسور بن مخرمہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. عثمان بھائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس کے لیے اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر شعوری کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ایذا پہنچانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ رکھیں. تو خدا نخواستہ لا علمی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ رکھیں، لا شعوری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ رکھیں. اسی طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے اہل بیت میں سے جب سب کو مل لیتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کرتے ہیں. صحیح. اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو واپس لوٹنے کے بعد اہل بیت میں سے سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے وہ فاطمہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث قصا کے نام سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ تو آپ نے بھی یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر منگوائی اور اس یمنی چادر کو فاطمہ، علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سب کے اوپر دے دیا اور ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک، یعنی مخاطب کر کے کہ اہل بیت، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تجھ سے رجز کو دور کر دے اور ایسے پاک کرے جیسے کسی کو پاک کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی فضیلتوں کے چند ایک صحیح ہم نے بس ڈالنا ہے. صحیح ہے ان کی شانیں تو باقی ان کی ساری زندگی فضیلت سے بڑی پڑی ہے. ایک لمحہ. اچھا اگر احادیث کو لیں تو سینکڑوں احادیث ان کی اور اہل بیت کی فضیلت پہ سینکڑوں صحیح احادیث موجود ہیں. بے شک بے شک. تو اس پہ تو عثمان بھائی. اچھا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا وصال پاک کب ہوا تھا اور یہ کہاں پہ آرام فرما ہے؟ عثمان بھائی اس پہ اتنا شدید اختلاف ہے صحیح کہ اس کو ذکر کرنا تو ممکن بھی نہیں، اس پروگرام میں وقت بھی مختصر ہے، بہت ساری روایات ہیں اس میں. میں صرف یہی کہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ صحیح جمہور علماء کا قول یہی ہے اور راجح قول یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 3 رمضان المبارک بروز منگل 11 ہجری کو ان کا وصال ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی وہ بڑا مشہور واقعہ نا کہ جب یہ آئیں حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ روایت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگ گئی. صحیح. اچھا وہ پیچھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعد میں نے پوچھا فاطمہ سے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ پہلے آپ روئیں اور بعد میں آپ ہنسی؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں سرگوشی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں تم سے جدا آ رہا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس بات سے میں رونے لگ گئی. اور جب دوبارہ میرے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وہ یہ تھا کہ فاطمہ میرے بعد میرے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گا وہ تم ہو. تو یہ سن کے میں مسکرانے لگ گئی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی تو انہوں نے اسی وصیت کے مطابق انہوں نے غسل دیا اور اس غسل میں ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معاونت کی اور وہ ان کے ساتھ شریک ہوئی. پھر ان کے جنازے کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ایک قول یہ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ایک قول یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اور جنت البقیع میں پھر ان کو دفن کیا گیا اور جنت البقیع میں ہی آرام فرمایا. جنت البقیع میں جہاں پہ ان کو اس وقت دفن کیا گیا تھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا روزہ مبارک بھی بنایا گیا تھا جس کو تقریباً 1344 ہجری میں سعودی حکومت نے ڈھا دیا تھا. وہ ان کی کچھ اپنی انتظامی معاملات اور انتظامی مجبوریاں ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. تو جنت البقیع میں آرام فرمایا. صحیح. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا، جو لمحات انہوں نے گزارے ان لمحات پر لاکھوں اور کروڑوں سلام.
جن لوگوں نے سیدہ کی صحبت حاصل کی ان سب پر لاکھوں سلام۔ جس وقت سیدہ سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئیں ان سجدوں پہ لاکھوں سلام۔ جس جگہ پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما رہی ہیں اس مٹی کے ذرات پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرت مولانا احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور ان کے وسیلے سے جن لوگوں کی والدہ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا کرے، اور جن کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی مغفرت کرے، اور ان کو سیدہ کی غلامی نصیب فرمائے، سیدہ کی سنگت نصیب فرمائے۔ ہمارے گھروں میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی برکت سے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سیدہ کی شخصیت ایسی تھی کہ آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی میں تھوڑا ڈر رہا تھا کہ سیدہ اتنی پاک باز بی بی ہیں اور ہماری تو اوقات نہیں ہے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے آج کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت، سستی، سہون بھی ہوئی اگر کہیں بھی، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔